دے لب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ اور پھر کویسچن ہیں، پہلے وہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کالز اور ان کے جوابات۔ یہ کسی نے پوچھا کہ ہم نے کسی سے وعدہ کیا کسی چیز کا، لیکن اگر اسے پورا کیا جائے تو اس میں کسی مسلمان بھائی کا نقصان بھی ہے، تو کیا کیا جائے؟ مثال کے طور پر سے وعدہ لے لیتے ہیں کہ یار دیکھو تم ہاں نہ کرنا فلاں کے سامنے، گواہی نہ دے دینا، وعدہ کرتے ہو، اس نے کہا وعدہ کیا، اب اگر گواہی نہ دے دوسرے کو شدید نقصان ہوگا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس قسم کا وعدہ جو کسی گناہ پر مشتمل ہو یا کسی مسلمان بھائی کو براہ راست نقصان پہنچ رہا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ نقصان پہنچے گا کنفرم ہے، تو اس طرح کا وعدہ کرنا ہی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اصل میں ایک مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے پر آپ نے وعدہ کیا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم تعاون نہ کرو۔ تو لہذا ایسی صورت میں اس وعدے کو توڑ دینا واجب ہے، یعنی اگر کوئی اس قسم کی گواہی وغیرہ دینی ہے جھوٹی یا دینی تھی اور آدمی ہٹ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ کام کریں جو مطالبہ شرع ہے، چاہے اس میں سامنے والا ناراض ہو۔ اور یہ وہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی کہ جو وعدہ خلافی گناہ قرار دی جاتی ہے۔ عام دنوں میں جب ہم یا عام حالات میں جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن اس قسم کا وعدہ جو گناہ پر مشتمل ہو اسے پورا نہ کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا اس کے جانب مخالف کو اختیار کریں چاہے وہ شخص ناراض ہو۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو فرض کر لیں کہ یہ ایک آپ سے دوست نے کہا، اگر کوئی آپ کا بڑا بھی کہتا نا تو پھر بھی حکم شرع یہی تھا کہ وہاں پر چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ آپ کا کتنا بڑا محسن کیوں نہ ہو، کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کے وعدے کرنا شرعاً جائز نہیں، اس سے وعدہ خلافی کرنا واجب ہوتا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ مفتی صاحب نماز پڑھنے کی ہمت نہیں پیدا ہوتی میرے اندر، کیا کریں؟ یعنی گھر کے کام کاج میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری بہن بس انسان اپنی موت کو یاد رکھے، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ جب ہم موت سے غافل ہوتے ہیں اور ہمیں ایک یقین سا حاصل ہو جاتا ہے، یہ شیطان یقین پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے ابھی بہت عرصے زندہ رہنا ہے، تو پھر انسان طول عمل کا شکار ہوتا ہے، لمبی امیدوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے کہ اچھا چلو کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، اچھا میں رمضان سے نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، فلاں بس حج کر لوں یا عمرہ کر لوں، اس کے بعد میں نیک بن جاؤں گا یا بن جاؤں گی۔ اس طریقے سے انسان اس چیز کو آگے کرتا رہتا ہے، لیکن پھر اچانک موت درمیان میں آتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بکثرت یاد کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ جب ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کویسچن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کافروں سے لڑے بغیر بھی کوئی شہادت کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اے عائشہ، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ 20 کا مطلب گن کر ہن سے نہیں ہے، مراد یہ کہ بکثرت اپنی موت کو یاد کرے۔ تو ہم اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتے ہیں جو فلم و ڈراموں کے لیے، قسط وار ڈراموں کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں، گھر میں کوئی سہیلی آئے، کوئی مہمان آ جائے، اس کے لیے ٹائم نکال لیں گی، اگر اسی طریقے سے انہیں اور کوئی شاپنگ کے لیے ٹائم نکالنا ہے اس کے لیے وقت نکال لیا جائے گا، اسی طرح کوئی اور مطلب پکنک پوائنٹ پہ جانا ہے، کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، کوئی سالگرہ میں جانا ہے، سب کے لیے ٹائم نکل آئے گا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو سستی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی موت کو یاد رکھیں، ان قریب آپ کو آپ کے تمام چاہنے والوں کے درمیان سے اٹھا کر ایک اندھیری قبر میں ڈالا جانے والا ہے۔ وہاں پر اگر آپ نے بے نمازی پن کے ساتھ آپ وہاں پہنچی تو بہت ہی سخت انجام ہوگا، اس لیے ہمت کریں، اور یہ بالکل مطلب بچوں کی طرح یا لاچار، بے بس اور مجبور اپنے آپ کو نہ محسوس کریں کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، جی کچھ بھی نہیں ہو پا رہا اور پتہ نہیں ہم لاچار بے بس ہو گئے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ہمت کریں اور نفس و شیطان سے مقابلہ کریں اور اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں۔
ایک ماں جب نماز نہیں پڑھے گی تو اپنے بچوں کو کیسے کہے گی نماز پڑھو؟ ایک ماں جب نیک عمل نہیں کرے گی اپنے بچوں کو نیک کیسے بنا سکتی ہے؟ اس لیے یہ بھی یاد رکھیے، ایک میرا جملہ اگر سب والدین سن رہے ہیں کہ آپ اگر کوئی گناہ کریں گے یا اپنے بچوں کو گناہوں کی اجازت دیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ جتنا وہ گناہ کرتے رہیں گے سب وبال آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ اس لیے ایسی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ نماز کو بالکل معمولی مت سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے جس کو آپ کو لازم پورا کرنا ہے، اور یہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا اپنے اوپر احسان ہے کہ اس کے بینیفٹس آخرت میں اور بلکہ دنیا میں بھی ہمیں ضرور حاصل ہوں گے، تو اس لیے ہمت کرنی ہوگی۔ ایک بھائی نے باہر سے کویشچن کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں میری جاب ایک ایسے ٹاؤن میں ہے کہ جہاں پر کوئی مسلمانوں کی مسجد ہے ہی نہیں، اور میں وہاں پر جاب کر رہا ہوں، تو جمعے کا کیا حکم ہوگا، میں کس طرح جمعہ وغیرہ ادا کروں، یہ پوچھ رہے تھے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں اگر آپ کو ایسی جاب مل جاتی ہے کہ جہاں نماز اور جمعہ یعنی عام نمازیں جماعت کے ساتھ اور جمعہ بھی ملتا ہو، وہاں کریں، پیسے کا کمی بیشی نہ دیکھیں، اللہ کے لیے آپ اس مقام پر جائیں تاکہ آپ کی یہ عبادات بھی پوری ہوں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ کوئی دوسری جاب نہیں ہے، آپ پریشانی کے اندر ہیں اور آپ وہاں جاب کرنے پر مجبور ہیں، تو پھر یہ دیکھیے کہ اطراف میں کوئی اگر قریبی ٹاؤن ہے، کوئی ولیج ہے، کوئی سٹی ہے جہاں آپ بآسانی پہنچ سکتے ہوں، یعنی جیسے 20 منٹ 25 منٹ کا اگر رن ہے تو پھر آپ ہمت کر کے پہنچ جائیں، تو پھر آپ کو جمعہ کم از کم وہاں پڑھنا ہوگا، یہ فرض ہوگا، جمعے کی تلاش لازم ہے، اور باقی یہ کہ آپ عام نمازیں تو بغیر جماعت کے ادا کر لیں۔ لیکن جب تیسری صورتحال پیدا ہو جائے کہ اطراف میں بھی کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر جا کے آپ جمعہ قائم کر سکیں یا ادا کر سکیں، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اطراف میں اگر کوئی ایسے افراد ہیں کہ آپ لوگ کہیں پر جمعہ قائم کر سکتے ہوں، کوئی جگہ کرائے پر لے کر، رینٹ پہ لے کر، اگر اور کمیونٹی مسلم کمیونٹی ہے تو پھر آپ اپنا جمعہ قائم کریں۔ اس کے لیے پھر امام کی شرائط ہیں، وہ پھر ہم انشاءاللہ عرض کر دیں گے، لیکن اپنا جمعہ آپ قائم کر سکتے ہوں۔ امامت کی شرائط کوئی شخص رکھتا ہو جو جمعہ پڑھا سکتا ہو، اس کو رکھ لیں تو یہ کریں۔ یہ بھی نہ ہو تو پھر آپ پہ جمعہ ساقط ہوگا، پھر آپ صرف ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور پھر کوشش یہ ضرور جاری رکھیں کہ جیسی آپ کو اچھی کوئی دوسری جگہ جاب ملتی ہے تو وہاں جا کر آپ جاب کیجئے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ممانی اور چچی سے پردہ ہوتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، ممانی بالکل اجنبی ہوتی ہیں، ان سے لازم پردہ کرنا ہوگا، یہ واجب ہے، اور چچی اگر خالہ نہ ہو تو اس سے بھی پردہ کرنا واجب ہے، اور اگر وہ خالہ ہیں تو پھر خالہ ہونے کے اعتبار سے تو خالہ اور بھانجا جو ہے آپس میں محرم ہوتے ہیں، پھر پردے کی حاجت نہیں ہے۔ تو ہمارے گھروں میں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ممانیاں اور چچی جیسے ہیں، یا تائی بھی وہ چچی کے حکم میں ہی ہیں کہ وہ والد صاحب کے بڑے بھائی کی زوجہ جو ہے تائی کہلاتی ہیں، تو تائی ہوں یا چچیاں ہوں، اگر وہ خالہ نہیں ہیں تو پھر ان سے بھی پردہ واجب ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ وہ بچے سامنے ہی پل بڑھ کے جوان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے کیا پردہ کرنا ہے، تو ممانی ہیں، شروع سے بچہ ان کی گود میں کھیلا ہے، فلاں ہیں لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ شرعی احکام ہماری عقل، ہماری سوچ سمجھ، ہماری کیفیات کے تابع نہیں ہیں کہ جی ممانی کو دیکھ کے کوئی برا خیال کوئی آئے گا، یہ تو ہماری ممانی ہیں، یہ تو چچی ہیں، بچپن سے ان کے ساتھ، تو آپ کی کیفیت اپنے مقام پر، شرعی حکم اپنے مقام پر، شریعت یہ کہتی ہے کہ چچی اور ممانی سے پردہ ہے۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا کسی نے، پہلے میں کال لیتا ہوں پھر اس کو لوں گا۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، میرے یہ سوالات ہے۔ ایک لڑکے کا فون پہ نکاح ہوا ہے، لڑکے کا کوئی گواہ لڑکی کی طرف نہیں ہے، امریکہ میں نکاح ہوا ہے۔ جی، تو نکاح خواہ کا کہنا ہے کہ پیپر بھیج دیں گے، اس پر لڑکا دستخط کر لے اور حق میں ہے لڑکا لڑکی مل کے طے کر لیں، تو ایسے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ اس کو مطلب نکاح دوبارہ کرنا ہوگا؟ یعنی ماں باپ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف یہ آپس میں کر لیا کوئی انہوں بھی نے، نہیں ہے، ہے نا؟ امریکہ میں کوئی بھی نہیں ہے لڑکے کا جاننے والا، بس فون سے نکاح ہوا ہے، نہ دوست نہ احوال، کچھ بھی نہیں ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ وہ مطلب جو دلہن ہے وہ آ رہی ہیں، جدہ میں آ رہی ہیں، تو وہ ان کی 30 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو جی، لڑکے کے رشتے دار جدہ میں ہے، کیا لڑکی پہلے جدہ کی نیت کرے گی یا پھر دوسرا تیسرے دن عمرہ کر سکتی ہے اگر ہم تجدید نکاح کریں؟ جیسے احرام میں پھر لڑکی کیا کہاں حکم سے ہوگا؟ جدہ پہنچے گی؟ وہ دبئی سے جدہ پہنچیں گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ ولیمے کتنے دن بعد کر سکتے ہیں؟ جیسے نکاح کے 8-10 دن بعد، جیسے سنا ہے کہ میاں بیوی کا جب تک میلاپ نہیں ہوتا تو ولیمہ نہیں ہوتا۔ جی، ایک یہ ہے کہ جب عمرہ ختم ہو جائے تو احرام سے نکلنے کے لیے بال کاٹنا ضروری ہے، تو وہ کہتے ہیں جس کا احرام ہو وہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتا یا کسی کے بال نہیں کاٹ سکتا،
جو احرام سے باہر ہو وہی بال کاٹے گا. اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور یہ آخری سوال میرا یہ ہے کہ ریاض سے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات گھر میں کسی بچی کو عمرہ نہیں کرنا ہوتا تو اور گھر میں اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں، تو کیا وہ وہاں صحن یا اس طرح مسجد کے اس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ مطلب ایام وغیرہ ہیں، یوں ہیں؟ ایام ہے جی، ایام ہے. ٹھیک ہے. اور چلیے بس، تھینک یو سو مچ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک ہی کویشچن کیا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ منگنی ہوتی ہے تو کیا منگیتر آپس میں باتیں کر سکتے ہیں، بلا پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں اور ساتھ کیا گھوم پھر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا، اس اعتبار سے کہ منگنی جو ہے یہ صرف ایک نکاح کا وعدہ ہوتا ہے. سمجھ لیجئے یہ حقیقتاً نکاح نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی. اس میں الگ حکم ہے کہ نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول کے بعد دونوں میاں بیوی ہو گئے ہیں، اب رخصتی نہیں بھی ہوئی تو وہ آپس میں بات بھی کر سکتے ہیں، وہ آپس میں ملاقات بھی کر سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، کیونکہ وہ میاں بیوی ہیں. لیکن منگیتر ہونے سے، خالی منگنی ہو جانے سے کوئی یہ سمجھے کہ شاید ہمارے درمیان اب وہ پردے کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہزارہا منگنیاں ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ ہونے کے بعد نکاح سے پہلے ٹوٹ جایا کرتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب وہ تو پھر بھی اجنبی رہے. تو منگنی کی وجہ سے ان میں آپس میں جو شریعت نے ایک اجنبیت کو غیر مرد کے ساتھ یا غیر عورت کے ساتھ قائم رکھا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. لہٰذا آپس میں گفتگو کرنا، اور خصوصاً وہ بھی مطلب ہنسی مذاق والی گفتگو اور بلا ضرورت گفتگو کرنا، یہ بالکل منع ہوگا. اور پھر آمنے سامنے بلا پردہ ملنا بیٹھنا یہ ویسے حرام جیسے ایک عام عورت کے ساتھ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے پھر ساتھ گھومنا، وہ بھی اسکوٹر پہ ساتھ گھومنا، یہ تو بہت اشد گناہ کبیرہ ہوگا، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے اسکوٹر پہ، اور ایک اجنبی مرد کے ساتھ ایک اجنبی عورت اس طرح بیٹھے کہ ہاتھ یا جسم ٹچ ہو تو یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. تو لہذا ایسے افراد کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی، بولیں. مجھے آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، آپ میرے سوال سن لیں. جی بولیے. ایک خاتون ہے، وہ حالت حیض میں نماز کے ٹائم پہ ذکر اذکار کرتی تھی اور فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جا کے دعا کرتی رہی ہیں، پر اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سجدہ شکر کے لیے بھی وضو کرنا ہوتا ہے. تو وہ گناہ گار ہوتی رہی ہیں کیا، اور ان کو کیا کرنا چاہیے توبہ کے علاوہ، یا توبہ سے کام چل جائے گا؟ اور مفتی صاحب نک نیم کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے گا کہ کچھ لوگ نک نیم رکھتے ہیں اور علماء کہتے ہیں نام بگاڑنا حرام ہے، اور سرکار صلی والسلام حضرت عائشہ کو عائش پیار سے کہتے تھے، اس بارے میں یہ فرمائیے گا. اور مجھ سے آخر سوال یہ ہے کہ خاتون آدھے ہاتھ کھلے رکھ کر نماز پڑھتی ہیں اور کتنی نماز ہو جائے گی، جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس حالت میں نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، ان کو کیا کہا جائے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری دوست کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، اس کی جو ہے نا دونوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے. اس کی مطلب دوسری بیوی ہے وہ نا اپنے شوہر کی. تو یہ کہ اس کی لڑائی کے دوران یہ ہوا کہ نا اس نے بولا کہ مجھے نا طلاق دے دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. تو بہت ان کی لڑائی آپس میں ہوئی. تو انہوں نے ایک دفعہ یہ ہوا کہ رات کے ٹائم وہ سو رہی تھی تو ان کے کان سے انہوں نے بول دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اپنے کان پہ بولا آ کے زبردست قسم کا یوں؟ جی یعنی سوتے سوتے کان پہ آ کے بول دیا؟ کان پہ آ کے باقاعدہ بولا کہ نام لے کے، مطلب اس لڑکی کو، اس کی والدہ کو اور اپنا نام لے کے میں ایک دفعہ بول دیا تھا میں طلاق دے. پھر دوسرے دن ان کا ملاپ ہو گیا، لڑائی وغیرہ ختم گھر والوں نے کروا دی، پھر مل گئے. پھر اس کے بعد کچھ بھی دوبارہ لڑائی بیچ میں ہو گئی. تو اس کے کچھ ٹائم مہینوں بعد پھر انہوں نے نا طلاق نامہ بنا لیا پورا اس لڑکی کے نام سے اور جو ہے نا والدہ کے نام سے اور اپنے نام سے، پر انہوں نے سائن نہیں کیا اس کے اوپر، نہ لڑکی نے نہ لڑکے نے. پر وہ اس کے شوہر نے اس کے لڑکی کے گھر والوں کو سارا طلاق نامہ بھی دکھا دیا، اس لڑکی نے بھی دیکھ لیا. پھر اس کے بعد گھر والوں نے لڑکی کے جو ہے نا دونوں کو ملاپ کروا دیا کہ نا نہیں طلاق نہیں ہوئی، تم نے سائن نہیں کیا، کیونکہ یہ طلاق ہو گئی یا نہیں. چلیں میں بتاتا ہوں، اور کوئی کوشچن کریں؟ اچھا ایک اور ریزن ہے، اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ عدت کرتی ہے جہاں پر وہ رہتی ہے اور اس کے کوئی بھی مطلب کہ میکے والے ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ عدت کیسے گزارے؟ اس کو بچوں کو 3 بچے ہیں اس کے، اگر اس کو جو ہے نا جیسے کہ کہیں جانا ہے، اسکول چھوڑنا ہے، سودا لانا ہے، کوئی بھی اس کا نہیں ہے تو وہ سب کچھ اس نے کرنا ہے.
تو اس کی عدت کس طرح ہوگی؟ اور بولیں، بس یہی بات کرنی تھی. میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. یہ ایک انہوں نے پوچھا کہ لڑکا امریکہ میں ہے، لڑکی جو ہے وہ فرض کر لیں دبئی کے اندر ہے، تو ان کے آپس میں نکاح فون پر ہوا ہے، جبکہ لڑکی کے پاس لڑکے کو گواہ وغیرہ موجود نہیں تھے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہم آپ کو صحیح طریقہ بتا دیتے ہیں، پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں جو کمی ہوگی اس کے حساب سے آپ اس کمی کو پورا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح نکاح نہیں ہو سکتا کہ لڑکا اس طرف ہو، لڑکی اس طرف ہو، اور اسکائپ وغیرہ یا کسی بھی ذریعے سے دونوں ویڈیو چیٹ کر کے ایجاب و قبول کر لیں اور ادھر گواہ بیٹھیں یا ادھر گواہ بیٹھیں. اس طرح براہ راست نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں ہو سکتا ہے کہ لڑکی یا تو لڑکے کے وہاں کوئی شخص ہو، اسے اپنے نکاح کا وکیل بنائے، یعنی یوں کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں. تو یہ بن گیا وکیل. اب جب یہ وکیل بن گیا، یہ اس لڑکے سے قبول کروائے گا 2 گواہوں کی موجودگی میں. یہ ضروری ہے، وہ چاہے لڑکی کے نہ ہوں، کوئی بھی 2 عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں وہاں موجود ہوں، تو یہ وکیل یوں کہے گا کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح صحیح ہے. یا جسٹ اپوزٹ کر لیں کہ لڑکا وہاں سے فون کرے اور لڑکی کے پاس کوئی وکیل موجود ہے، اسے اجازت دے کہ آپ میرا نکاح لڑکی کے ساتھ کر دیں. پھر وہ وکیل 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کے سے قبول کروا لے تو نکاح ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ وکیل فون پہ بنائیں گے تو نکاح ہوگا. نمبر 2، جہاں وکیل ایجاب کر رہا ہے وہاں بس 2 گواہ چاہیے، چاہے جانب مخالف 2 گواہ ہوں یا نہ ہوں. اگر یہ نکاح اس طرح ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح نہیں ہوا تو پھر یہ نکاح صحیح نہیں ہے، دوبارہ کریں. دوسرے انہوں نے پوچھا کہ یہ دلہن جو ہے وہ دبئی سے فرض کر لیں کہ جدہ آئے گی اور وہاں پر پھر ہم دوبارہ تجدید نکاح کر لیں، اور پھر کیا وہ عمرہ کرے گی یا نہیں کرے گی، یا کرنا چاہے وغیرہ. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ دبئی اور جدہ کے درمیان اگر میقات آتی ہے تو لازم سی بات ہے کہ پھر لڑکی حالت احرام میں ہی آگے جا سکتی ہے. اگر احرام نہیں باندھے گی حج کا یا عمرے کا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ جدہ آئے احرام باندھ کر اور پھر وہاں سے جا کر وہ عمرہ کرے، یہ ٹھیک ہے. اور اگر بیچ میں میقات نہ ہو فرض کر لیں یا پھر دوسرا اس کا مکے جانے کا ارادہ ہی نہ ہو، صرف جدے میں اپنے کو کام پیدا کر لے، تو پھر یہ دبئی سے جدہ بغیر احرام کے جا سکتی ہیں. کیونکہ میقات کو جب انسان کراس کرتا ہے اور ارادہ یہ ہو کہ میں مکے میں جاؤں گا تو احرام کی پابندی لازم ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ حدود حرم سے باہر کہیں جانے کا ارادہ ہو، جیسے یہ جدہ حدود حرم سے باہر ہے، ڈائریکٹ مکے جانے کا ارادہ نہ ہو، تو پھر میقات سے چاہے گزریں احرام کی پابندی لازم نہیں ہوتی. تو یہ اگر بچی اسی طرح کر لے کہ فرض کر لے کہ جدہ میں کوئی کام ہے، جیسے آپ نکاح کا کہہ رہے ہیں، پھر جدہ میں نکاح کرنا ہے، بس آگے کا ارادہ کچھ بھی نہ کریں، تو بغیر احرام کی پابندی کے یہ جدہ پہنچ جائیں. پھر یہ نکاح وغیرہ کرنے کے بعد اب اگر چاہیں عمرہ کرنا تو وہاں سے پھر ارادہ کر کے احرام پہن کر مکہ آ جائیں اور عمرہ ادا کر لیا جائے. تیسرا انہوں نے پوچھا کہ یہ ولیمہ کتنے دنوں کے بعد کرنا چاہیے. دیکھیں، سنت تو یہی ہے کہ شب زفاف کے اگلے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ولیمہ. اور شب زفاف آپ سمجھ رہے ہیں کہ فرسٹ نائٹ جو ہے اس میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر اس کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے ولیمہ ہے. یہ ہے سنت. لیکن اگر کوئی دوسرے دن نہیں کھلا سکا تو تیسرے چوتھے دن بھی کرے گا تو ولیمے کی سنت ادا ہوگی. لیکن صحیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اگلے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہو تو وہ چاہے باہر نکلنے والا ہو حالت احرام سے نہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے نہ کسی دوسرے محرم کے بال کاٹ سکتا ہے. کیا یہ صحیح مسئلہ ہے؟ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے. جب تک آپ باہر نکلنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں، یعنی وہ وقت نہ آیا ہو، تو پھر تو اپنے بال بھی کاٹنا یہ غلط ہوگا اور دوسرے کے بھی غلط ہوگا. لیکن جب آپ باہر عمرہ ادا کر لیا سب کچھ، اب آ گئی حلق یا قصر کی باری، تو ایسی صورتحال میں خود اپنے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، جیسے بہت سے مشین لے جاتے ہیں وہ پھیر لیتے ہیں. اور اسی طرح ایک شخص محرم ہے وہ دوسرے محرم کے بھی بال کاٹ سکتا ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا. لہذا جس نے یہ کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں وہ گناہ گار ہوگا. اس لیے ہم اکثر گزارش کرتے ہیں کہ اپنے قیاس سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ کے مطابق ہرگز مسئلہ بیان نہ کریں، بلکہ جو فقہائے اسلام نے لکھا یا پھر کوئی ایسے مفتی صاحب جو مسائل پر گہری نظر رکھتے ہوں
یہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ یہ بعض اوقات فقہائے کرام کے بیان کردہ مسائل کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. وہ اصل میں خلاف نہیں جا رہے ہوتے بلکہ آپ کو ایک صرف مسئلہ معلوم ہوتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے جانب مخالف بھی ایک مسئلہ موجود ہے جو بوقت ضرورت عوام کو بتایا جا سکتا ہے. تو پھر وہ بعض اوقات سائل کے سامنے والے کے حالت کا اعتبار کرتے ہوئے وہ نہیں بتاتے جو مشہور مسئلہ ہے, بلکہ وہ بتاتے ہیں جو غیر مشہور ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں راجح قول, اس کو کہتے ہیں مرجوح قول, اسے کہتے ہیں مفتہ بھی, اسے کہتے ہیں غیر مفتہ بھی قول. تو یہ پھر الگ بات ہے کہ یہ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کسی سے مسئلہ معلوم کریں, کتابوں میں الگ مسئلہ لکھا ہو, لیکن کوئی اچھے جید آپ کے علاقے کے مفتی صاحب ہیں, وہ اس کے جسٹ اپوزٹ مسئلہ بیان کریں, تو یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے بدظن ہوں. تو اس لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو آپ علماء سے معلوم کریں. اگر وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہی مسئلہ بتا رہے ہیں جس کو مفتبی قول میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر وہ اچھے مجتہد مفتی صاحب ہیں, یعنی وصف اجتہاد ان کو حاصل ہے کہ زمانے کے تغیر اور تبدل کے اعتبار سے مسائل کی تبدیلی پر ان کی گہری نگاہ ہے, اور وہ آپ کو جانب مخالف بتا رہے ہیں, تو آپ ان پہ بالکل اعتماد کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ خود قیاس کرنا, خود سوچنا کہ یار دیکھو نا حالت احرام میں ہے, کیسے کاٹ سکے گا, تو بھی منع ہوگا. آپ اپنی جتنی بھی سوچ استعمال کر لیں, چونکہ آپ اس فیلڈ کے نہیں ہیں, اس لیے آپ کی سوچ و فکر میں رزلٹ کے اعتبار سے بہت بڑی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے جنہوں نے ایسا کہا انہیں توبہ کرنی چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. میں نے سنا, میرا پہلا سوال ہے, میں نے سنا ہے کہ کسی کو لمبی زندگی کی دعا دینا یا موت کی بدعا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے. تو پھر یہ دعا یا بدعا دینے سے دینا کیسا ہے؟ اور میرے دوسرے سوال, میری والدہ نماز پڑھ رہی تھی تو میری بہن کا دھیان نہیں تھا, امی کے سامنے بیٹھ پر بیٹھ گئی, تو میری امی نے نماز کے دوران ہی جائے نماز دوسری سائڈ پہ کھسکا دی, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ اگر کوئی ظہر کی نماز کمرے میں پڑھ رہا ہو اور شور کی وجہ سے 4 رکعت پڑھنے کے بعد باقی نماز باہر پڑھ لے, تو جگہ تبدیل کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ یعنی فرض وہاں پڑھ لی اور سنت دوسری جگہ پڑھ لی, یوں؟ ہاں, یا سنت پڑھ لی, کوئی بھی نماز ہو, آدھی کمرے میں پڑھ لی اور آدھی باہر پڑھ لی. ٹھیک ہے. اور میرے چوتھے سال ہے, ہم پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بلانا چاہتے ہیں وہی حج یا عمرہ کرنے جا سکتے. تو پھر ہم تو بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے جو بظاہر برے کام میں ملوث ہوتے, یا جیسے کہ ڈراموں کے اداکارہ وغیرہ, اور پھر سے ڈرامے وغیرہ بناتی ہے. اور پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے جو نیک ہوتے اور وہ ان کی حج پر جانے کی خواہش بھی ہوتی تو وہ نہیں جا پاتے. تو پھر یہ کیا ہے, یہ قسمت سے ہوتا ہے یا جن کے پاس پیسے اور ان کی مطلب استطاعت نہیں ہوتی نا, اور وہ نہیں جا پاتے, تو پھر یہ پیسوں کی وجہ سے حج ہو سکتا ہے مطلب, یا پھر چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو میں عمرہ کرنے گئی تھی, تو تب حیض کے دن قریب تھے نا, تو میں نے ادھر سے اسلام آباد سے نیت نہیں کی. میں نے ادھر مسجد عائشہ جا کے میں نے پہلے انتظار کیا کہ میری طبیعت ٹھیک ہے, تو پھر میں ادھر سے نیت کر کے تو میں نے عمرہ کیا نا. ایک میرا یہ سوال ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کرنے کے بعد نہیں پوچھتے کہ ہو سکتا ہے, پہلے پوچھنا چاہیے تھا, اب تو آپ کر چکی ہیں. چلیں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور دوسرا کوئی اگر ہے تو معافی شافی کوئی ہے وہ بتا دیں. جی دوسرا. تو ایک یہ ہے کہ میرے پاس تقریباً 8 تولہ سونا ہے, اور اس پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی, اور میں نا میری بہن ہے وہ اس کے حالات نہیں ٹھیک, تو میں نا اس کو دے دیتی ہوں نا ہر مہینے, تو میں بتاتی نہیں ہوں کہ میں نے یہ کیا دیا, میں ویسے اس کو دے دیتی ہوں نا. تو یہ میرا سوال ہے. اور ایک یہ, اگر انسان نے نہیں, یہ بتائیے کہ بہن کو جو آپ دیتی ہیں, بہن کو جو آپ دیتی ہیں وہ کیا زکوٰۃ کی نیت سے دیتی رہتی ہیں؟ بس میں وہ کہتی ہوں کہ میں نے کسی کو تو دینا ہے, کسی غریب کو دینا ہے, تو میں ابھی میرے پاس 8 تولے ہوا, پہلے نہیں تھا نا, پہلے کام تھا نا. نہیں تو بہن کا ذکر کیوں کر رہی ہیں آپ؟ مطلب زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کر رہی ہیں, ویسے بتا دیا کہ جی بہن کی بھی مدد کرتی رہتی ہوں, یوں؟ یہی کہ میں وہ کیا اس کو بتا کے دوں یا ویسے دے دوں؟ کیا بتا کر دوں؟ آپ زکوٰۃ دے رہی ہیں یا نفلی صدقہ کر رہی ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی. جی بولیے. اور سیکنڈ کویسچن. اور ایک, اگر بندے سے بہت زیادہ گناہ ہو گیا ہو نا, تو انسان نے وہ گناہ چھوڑ دیا ہوں, تو ان کی توبہ کرنے کیسے بندہ کرے نا, بالکل چھوڑ دیا ہوں, جو بہت برے گناہ ہیں وہ کیے ہوں, تو ان کی توبہ چھوڑ دے, بندہ کیسے توبہ کرے نا. اور بولیں. میرے یہ سوال ہے بس. میں عرض کرتا ہوں, ایک مختصر سا بریک ہے, ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں.
رحیم ایک کویسچن یہ بہن نے کیا تھا کہ کوئی بچی ہے جو ایام میں ہے اور ریاض سے کچھ لوگ آ کے عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا بچی کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتے تو اس کو ساتھ لے جائیں اور وہ فنائے مسجد میں رہے اور یہ عمرہ ادا کر لیں تو کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں ابھی ضمناً میں نے مسئلے میں یہ جواب دیا کہ جب کوئی میقات کو کراس کر کے آتا ہے تو اس پر اور مکے جانے کا ارادہ ہو تو حالت احرام میں ہی ہو کر جانا یعنی عمرے یا حج کی نیت کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بچی ساتھ جا رہی ہے تو اس پہ فرض ہے کہ چاہے وہ حالت حیض میں بھی ہو وہ عمرے کی نیت کرے تو وہ حالت احرام میں آ جائے گی، پھر وہ وہاں جا کر باہر انتظار کرے، جب اس کے ایام ختم ہو جائیں تو پھر وہ غسل کر کے عمرہ کرے، اس کی حالت احرام ختم نہیں ہوتی۔ یعنی اگر یہ نہا بھی لیتی ہے جیسے پاک ہونے کے لیے لباس بھی تبدیل کر لیں تو یہ حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ میقات کراس کرتے ہوئے نیت کر لیتے ہیں تو وہ حالت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ حلق یا بہنیں قصر نہ کروا لیں۔ تو لہٰذا یہ اگر آپ سوچیں کہ چلو بچی کو ویسے لے جائیں اور یہ مکے میں جا کے باہر بیٹھ جائے تو یہ جیسی وہ میقات کراس کرے گی اگر آپ بغیر احرام کے لے گئے تو سارے کے سارے گناہ گار بھی ہوئے اور اس بچی پر دم لازم ہوگا، لہٰذا اب آپ کو دم دینا ہوگا اگر یہ چلی گئی تھی تو۔ ایسے بچے نے پوچھا کہ اگر کوئی بہن ہے وہ حالت حیض میں ذکر اذکار کر رہی ہیں اور پھر وہ سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سجدے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، تو کیا اب ان کے لیے توبہ کافی ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مطلقاً بس ویسی سجدے میں جا کر حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، سجدہ شکر کرنا مقصود نہیں ہوتا، سجدہ تلاوت کرنا نہیں ہے اور کوئی سجدہ عبادت وغیرہ نہیں ہے تو اس کے لیے وضو لازم نہیں ہے، یہ تو ایک حیت کا اختیار کرنا ہے دعا کے لیے۔ ہاں اگر خاص سجدہ شکر وغیرہ کرنا مقصود ہو یا اور کوئی سجدہ ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دیکھ لیں پہلے کہ اگر یہ سجدہ شکر کا ہی ارادہ تھا اور ضمناً دعا بھی تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں ورنہ توبہ کی حاجت نہیں ہے۔ دیکھیے کہتی ہیں کہ بہت سے نک نیم رکھ لیے جاتے ہیں، علماء نے نام بگاڑنے کو منع کیا، سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے نام رکھنے سے منع فرمایا، جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عائش کہا کرتے تھے اور بھی ایسے معروف نام، تو یہ کیا تضاد کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو نام بگاڑنے کو منع کیا گیا یہ اس صورت میں ہے کہ جب سامنے والے کی دل آزاری ہو، سامنے والا ناراضگی محسوس کر رہا ہو، اظہار غضب کرے، تب یہ منع ہوگا۔ اگر سامنے والا اس کو برا محسوس نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی نام رکھ دینے میں حرج نہیں ہے، اور اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے صفاتی نام ان کو نہ بگاڑا جائے، کوئی ویسی اضافی ایک نام رکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اب یہ اعمش ہے، اعمش ایک محدث ہیں وہ اعمش کہلاتے ہیں، اعمش کہتے ہیں جس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، جس کو سطحی لفظ میں کہتے ہیں چندھا کہتے ہیں، وہ برا نہیں فیل کرتے تھے تو ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ایسی بہت سے تھوڑا سیاہی مائل رنگ ہوتا ہے اور وہ معروف ہوتے ہیں علاقے میں، ان کو کالو یا کالا کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ برا نہیں مانتا بلکہ وہ تو مطلب چل رہا ہے سب، تو اس طرح کے نام منع نہیں ہے۔ منع اس وقت ہوں گے یا جہاں ممانعت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نام رکھنا کہ سامنے والا مذاق کا نشانہ بنے، اس کی دل آزاری ہو، وہ ناراض ہوتا ہو، وہ منع ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک بہن ہے وہ آدھے ہاتھ یوں کھول کر پھر نماز پڑھتی ہیں، ان کو سمجھایا جائے تو کہتی ہیں نماز ہو جاتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب کوئی اتنا گناہ پہ سرکش ہو جائے اور دینی مسائل کے مقابلے میں اتنی جرأت مندی کے ساتھ اپنے ناقص عقل کو استعمال کرنے لگے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو چھیڑا نہ جائے۔ بس اتنا آپ کر لیں کہ کسی اچھے دارالعلوم سے فتویٰ لے کر اس کے مسئلے پر وہ ان کے حوالے کر دیں کہ بھئی ہمارا کام تھا آپ تک آپ کی اس غلطی کی نشاندہی کرنا اور اس کے لیے شرعی حکم آپ تک پہنچا دینا، یہ ہم نے کر دیا، اب ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، بحث نہ کریں۔ کیونکہ میں تو یہ 30 سال ہو گئے میرے اس کے، جب آپ کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، سامنے والا آپ کی اطاعت قبول نہیں کرتا، اچھے میں نے دیکھے ہیں وہ الٹے اپنے گناہ کو بچانے کے لیے، گناہ کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے سامنے دلائل دیتے ہیں۔ میں طالب علم ہوں، میں کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال 30 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، آپ کے سامنے 16واں سال تو میرے احکام شریعت کے پروگرام کو ہو رہا ہے، اور پھر آپ ہمیں دلائل دیں تو یہ تو عجیب و غریب سی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ خامخواہ زیادہ آپ کہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے نکال دیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ ایک ہی کہتی ہیں ان کی دوست تھی، ان کے اس کے شوہر نے ایک طلاق کان میں دی
تو یاد رکھیں بیوی چاہے سو رہی تھی، جیسے شوہر نے طلاق کے الفاظ ادا کیے، بیوی سامنے موجود نہ بھی ہوتی تب بھی طلاق ہو جاتی۔ طلاق ہوئی لیکن گھر والوں نے ملاپ کروا دیا، کچھ مہینوں کے بعد اس نے باقاعدہ طلاق نامہ بنوایا، جمع نہیں کروایا، ان کے حوالے باقاعدہ نہیں کیا لیکن بنوایا، پھر گھر والوں نے کہا کہ چلے جی چھوڑے، ملاپ کروا دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ یہ اکثر ہمارے ہاں طلاق نامے بنتے ہیں، اس پہ 3 طلاقیں درج ہوتی ہیں، اور حکم شرع اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے نا کہ میری بیوی کو 3 طلاقیں لکھ دے، بس یہ جملہ بولے گا 3 طلاقیں ہو جائیں گی، لکھنا دور کی بات، لکھنے کے بعد وہاں پہنچانا دور کی بات، فوراً 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، اس کو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اور میں بارہا عرض کرتا ہوں، برا نہ مانیں جو والدین مجھے سن رہے ہیں، کہ خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں۔ اب یہ 3 طلاقیں ہو گئیں، 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر یہ ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، اگر ساتھ رہیں گے تو ساتھ رہنا حرام اور گناہ کبیرہ، اگر جسمانی تعلق قائم ہوگا تو زنا خالص، اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا کیونکہ یہ ناجائز کہلائے گا، اور یہ کروانے والے کون ہیں؟ والدین، کیونکہ علم نہیں ہے نا۔ اپنی عقل سے شرعی مسائل کو اگر آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو گناہ پر پیش کریں گے آپ۔ یہ میری زندگی گزر گئی ہے کہتے کہتے کہ خدا را علم سیکھیں، خصوصاً طلاق کے مسائل خود بھی سیکھیں۔ جتنے شادی شدہ مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ نے آج تک طلاق کے مسائل نہیں سیکھے تو خدا را سیکھیں، اور اپنے بچوں کو جب وہ بالغ ہو جائیں، شادی کے قریب ہو جائیں تو ان کو سکھوائیں، تاکہ نادانستہ طور پہ اس طرح کی حرکت نہ ہو۔ اب نہ بیٹے کو پتہ ہے، نہ بہو کو پتہ ہے، نہ اس کے خاندان والوں کو پتہ ہے، نہ لڑکے کے خاندان والوں کو پتہ ہے، ملاپ کر لو جی، ملاپ کر لو۔ کیسے ملاپ ہو جائے گا بھائی جان؟ یہ شریعت ہے، کوئی آپ کے اپنے گھر کے اصول نہیں ہیں، آپ کے گھر کے بنائے ہوئے کچھ مطلب فرامین نہیں ہیں کہ جس طرح چاہو ان کو نافذ کر دو۔ تو یہ بالکل اجنبی ہو چکے ہیں، حلالہ کے بغیر ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، فوراً علیحدہ ہونا واجب ہے، اور جتنے اس میں انوالو ہوئے سب کے سب شدید گناہ گار ہوئے، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ تو اب یہ بغیر حلالہ کی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اب ایک کہتی ہیں کہ فرض کر لیں اگر طلاق ہو گئی تو وہ عورت عدت کیسے گزارے کہ وہ ایسے علاقے میں ہے جہاں پر کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر عورت عدت کے دوران ہے اور عدت میں ہے تو اس دوران سخت ضرورت کے تحت وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور نکلنے سے اس کی عدت ختم نہیں ہو جائے گی، یاد رکھیں کہ بھئی گھر سے باہر قدم نکال لی عدت ختم ہو گئی، نو، وہ تو اپنے ٹائم پیریڈ پہ ختم ہوگی۔ یہ بقدر ضرورت نکل سکتی ہیں، جیسے کوئی بچوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اسکول لینے والا نہیں ہے تو لینے جا سکتی ہیں اور لے کے آ سکتی ہیں۔ اس میں بھی اگر کوئی ویگن والا، کوئی رکشے والا ایسا قابل اعتماد ہے جو لے جا سکتا ہو تو ان کو گھر پہ رہنا واجب ہوگا۔ اسی طرح ضروریات زندگی کا سامان اگر خریدنا ہے، کوئی دوسرا لانے والا نہیں ہے تو اس کے لینے کے لیے جا سکتی ہیں، اس کے بعد پھر اپنے گھر میں ہی رہیں گی اور اپنی عدت کو تمام کریں گی۔ یہ بچی نے پوچھا کہ سنا یہی ہے کہ زندگی اللہ تعالی کی طرف سے مقرر شدہ ہوتی ہے، نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ، تو پھر لمبی زندگی کی دعا دینے کا کیا فائدہ؟ اور کسی کو اگر کوئی بد دعا دے کہ اللہ تجھے جلدی مار دے یا تجھے موت دے دے تو اس کی دعا کا کیا فائدہ؟ بد دعا کا، وہ تو اپنے وقت پہ ہی مرے گا۔ دیکھیں بات بالکل یہی ٹھیک ہے کہ وقت کے اوپر ہی انسان فوت ہوگا، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، نہ اسے کوئی وقت سے پہلے مار سکتا ہے، نہ اسے ایک لمحہ زیادہ زندگی کوئی دے سکتا ہے۔ عمر میں برکت پیدا ہو سکتی ہے، مقدار میں اضافہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا لمبی عمر کی دعا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، مقدار کی زیادتی مقصود نہیں ہوتی۔ اگرچہ جو لوگ دعا دے رہے ہوتے ہیں، بیچارے عام لوگ جو ہوتے ہیں انہیں تو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو خواص ہیں میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جیسے اگر میں آپ کو کہوں اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، تو میرا قصد و ارادہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی جو عمر مقرر شدہ ہے اس سے بھی آگے عمر بڑھا دے، نہیں، درازی عمر بالخیر کے لیے جتنی اللہ نے آپ کی عمر کو رکھا ہے اس میں برکت پیدا فرمائے۔ جب برکت پیدا ہو جاتی ہے چیز میں تو وہ کم چیز بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے دراز ہو گئی ہے۔ جیسے جس مہینے آپ کو سیلری ملی، مہمان نہیں آئے، کوئی بیماری نہیں ہوئی، گھر کا خرچہ بہت ہی کم ہوا، تو آخر میں آپ کو سیلری بہت بچی ہوئی نظر آئے گی، تو کیا یہ مقدار میں اضافہ ہو گیا؟ نہیں، یہ برکت پیدا ہوئی ہے، اللہ نے حالات کو آپ کے موافق کر دیا اور نقصانات سے اپنے آپ کو بچایا، مقدار اتنی ہی رہی، آپ کو زیادہ محسوس ہوئی، پر ایسا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ لمبی عمر کی دعا دینے سے عمر نہیں بڑھتی، نہ بد دعا دینے سے گھٹے گی، لیکن یہ اگر کوئی دیتا ہے تو اسی قصد و ارادے کے ساتھ دے، اور اگر کوئی بزرگ دیتے ہیں تو اس سے عمر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نماز پڑھ رہی تھیں، کوئی سامنے آ کے غلطی سے بیٹھ گیا تو انہوں نے حالت نماز میں ہی تھوڑی سی جائے نماز کو سرکا لیا تاکہ سامنے نہ ہو، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اگر عمل قلیل سے ایسا کیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ عمل قلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمازی حالت نماز میں کوئی ایسی حرکت کرے کہ دور سے دیکھنے والا اسے نماز میں ہی سمجھے، تو یہ ہوتا ہے عمل قلیل۔ اور ایسی حرکت کرنا کہ دور سے دیکھنے والا کہے تو نماز میں نہیں ہے، یقین آ جائے، جیسے یہ موبائل کھول کر دیکھنا پھر جیب میں رکھ لینا، یہ جب تک وہ موبائل ہاتھ میں لے کے یوز کر رہا ہے دور سے دیکھنے والا سمجھے گا نماز میں نہیں، اسے عمل کثیر کہتے ہیں۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، عمل قلیل سے نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ عمل قلیل اگر بلا ضرورت ہو تو مکروہ ہوتا ہے، اور ضرورت کے تحت جیسے والدہ نے کیا تو بلا شبہ جائز ہے۔ تو اگر وہ تھوڑا سا اس طرح سرکی ہیں عمل قلیل سے تو اس کی بالکل گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کبھی ہم ایک نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جس سے سنت پڑھ لی، اب فرض پڑھنے والے ہیں تو وہاں شور شرابہ ہو گیا تو ہم جگہ تبدیل کر کے فرض پڑھ لیتے ہیں، کیا اس طرح نمازوں کے لیے جگہ بدل سکتے ہیں؟ بالکل بدل سکتے ہیں، بلکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر سنت ہے کہ آپ گھر پہ سنت ادا کر کے فرائض مسجد میں آ کے پڑھتے تھے، اور کبھی فرض پڑھنے کے بعد سنن وغیرہ اپنے حجرے میں جا کے پڑھا کرتے تھے، تو جگہ بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک یہاں یہ بچی نے پوچھا کہ یہ برے کام والے بعض اوقات کوئی غلط کام کر رہا ہو، پیسہ اس کے پاس ہے، وہ حج عمرے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیک پرہیزگار متقی لیکن بیچارے کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے، تو کیا یہ وہاں پر بلاوے سے پہنچتا ہے، اللہ بلاتا ہے تو پہنچیں گے، یا پیسہ اس میں کار فرما ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ قسمت کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمت میں حج یا عمرہ لکھا ہے وہی کرے گا، اور یہ پیسے کے ساتھ مشروط نہیں۔ میں سینکڑوں کو جانتا ہوں کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے لیکن حج یا عمرے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ پڑے رہتے ہیں، اور کتنے غریب ایسے ہوتے ہیں ان کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا کیسے بھی، اور وہ فوراً حج یا عمرے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کویسچن کریں کہ پھر برے کو کیوں بلوا لیا اور نیک کو کیوں رکھا، یہ آپ اور میں نہیں جانتے، جس کو آپ اور میں برا دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی جہت سے اللہ کی بارگاہ میں بہت اچھا بھی ہو، اور جس کو ہم نیک سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی کوئی خرابی بھی ہو، اور فرض کر لیں برا برائی ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، اچھا اچھا ہی ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تب بھی ہم اللہ کو پابند نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ برے کو نہ بھیجے اور نیک کو بھیجے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ رب ہے ہمارا، خالق ہے، مالک ہے، وہ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے، وہ جس کو جو چاہے انعام عطا کرنا چاہے، کسی کی برائی کے باوجود اس کو حج یا عمرے پر بھیج دے، اور کسی کی نیکیوں کے باوجود اس کو نیک عمل سے اس طرح متبرک مقامات سے دور رکھے، یہ ہمارے رب کی مرضی، اور ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، تو یہ اس طرح کے نتائج از خود مرتب نہیں کرنے چاہیے۔ 2-3 کویسچن رہ گئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کل کے پروگرام میں 8 سے 9 بجے جو پروگرام ہوگا میں اس میں پہلے ان کویسچنز کو لوں گا، ان کے جوابات دوں گا، پھر انشاءاللہ مزید کالز لیں گے۔ اب پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو علم دین سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب، ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب